الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں اور قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی، آپ کی ذات ہمارے اور آپ کے نزدیک کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کو یاد کرنے کے لیے، آپ کی کچھ باتیں سننے کے لیے ہم نے کچھ دن اور کچھ مہینے طے کر لیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جن کا تعلق ہم سے اور آپ سے کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر سال، سال کے ہر مہینے، مہینے کے ہر ہفتے، ہفتے کے ہر دن، دن کے ہر لمحہ ہمارا اور آپ کا تعلق اس ذات سے ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا اور آپ کا تعلق اس ذات کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو یقین مانیں کہ ہم اور آپ بہت خطرناک جگہ پر کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر آپ کو رکھا ہے، وہ مقام دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتانے نہیں بیٹھا ہوں، میں ایک بڑی اہم چیز کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا کہ ایک طرف یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیا مقام دیا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہے۔ صرف ایک بات پر آپ توجہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں جو ہمارے آپ کے تصور کے لحاظ سے سب سے بلند جگہ ہے، اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب ترین فرشتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، بتاتا ہے آپ کتنا بیان کرتا ہے۔
ان اللہ و ملائکتہ، اور جب فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی ثنا اس مبارک نبی کے اوپر سنتے ہیں تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا جس شخص کا، جس ذات کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ملائے اعلیٰ میں اپنے مقرب ترین فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا رہتا ہے، تو لہذا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم فرش کے اوپر بھی زمین پر بھی اس نبی کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، تاکہ عرش سے لے کر کے فرش تک کس کا ذکر رہے، کس کی دھوم رہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تعلق سے ہمارے اور آپ کے اوپر کئی چیزیں واجب ہیں، بہت سی چیزیں واجب ہیں۔ انہیں امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجبات کہہ لیجئے، امت پر آپ کے حقوق کا نام دے لیجئے، امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا نام دے لیجئے، جو کوئی بھی نام دے لیجئے آپ۔ انہی میں سے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ امت کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، آپ کا ادب بجا لائے۔ اب ہمیں آج کی مجلس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آداب ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ویسے تو 3 گروہ ہیں، لیکن 2 گروہ بڑے نمایاں ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو محفوظ رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہے تو بہت کم رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک لفظ رسول اللہ کہہ دینا اور لفظ محمد میں کوئی فرق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے سامنے آپ کسی عالم کی بات رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھیے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور عام مساجد میں اس کے تعامل کے لحاظ سے، یعنی وہ کیا وہاں پر عمل کرتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے نزدیک وہ لوگ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تعلق رہا ہے، خصوصی تعلق جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، ان کے اور اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں جو خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی کیوں نہ ہو، آپ کی سنتوں سے جگہ جگہ اعراض ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایک گروپ تو یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں جفا اور تفرید کا شکار، آپ کے حق وہ ادا اگرچہ زبان سے کہتا ہے، اگرچہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور آپ کا نام آنے پر انگوٹھے چومتا ہے، اس سے وہ کام نہیں۔ اس لیے کہ ساتھیوں، محبت اور تعلق یہ صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، یہ سلوک کا نام، زبانی دعوے کا نام نہیں ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ یہ سلوک اور کردار کا نام ہے۔ ذرا غور کریں آپ، تو آپ کے سامنے سمجھنا آسانی سے بات آ جائے گی۔ ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے، اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں جھڑک دیتی ہے اسے، ماں کے پاس آتا ہے ماں اسے دور بھگا دیتی ہے۔ بظاہر کیا ہے؟ اس سے نہ محبت کی علامت ہے نا، لیکن اس لیے کہ دوسرے تمام امور میں جو ماں
کا تعلق بیٹے کے ساتھ ہے، بیٹے کا تعلق ماں کے ساتھ ہے، وہ اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے اگرچہ ماں کی زبان سے محبت کا ثبوت نہیں ہو رہا ہے، لیکن ماں کا سلوک جو اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا تعلق بڑا. اسی لیے بچے کو جھڑکتی ہے ماں فیروز کے قریب، اور آپ جھڑکتی ہے تو آپ کے قریب دوبارہ آئے گا، دوبارہ. تو محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے ساتھیوں، دل کے احساس اور جذبات اور سلوک اور کردار کا نام کیا ہے؟ یہ محبت ہے. دوسرا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے ادب سے متعلق وہ بڑے ہی غلو کا شکار ہے، وہ افراد کا شکار ہے، حتیٰ کہ وہ اس سلسلے میں حد کو تجاوز کر جاتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے کہ آپ سے متعلق انسان کو اپنی کسی حق سے کام نہیں لینا. آپ کے کیا حقوق اور آداب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا، اس لیے کہ آپ کے ادب کا بجا لانا شریعت میں داخل ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے. لہذا اس سلسلے میں ہمیں کس کی پابندی کرنی ہے؟ انہی حقوق اور آداب کی، جن حقوق اور ادب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا. لہذا آپ کو کچھ لوگ ملیں گے کہ آج مدینہ منورہ میں وہ جوتا پہن کر کے نہیں چلیں گے، ہے کہ نہیں؟ ملیں گے نا. کس لیے؟ ادب کے لیے. لیکن کیا یہ ادب ہے؟ جی یہ ادب مقبول ہے؟ کیوں نہیں مقبول؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا، اللہ نے بتایا اس کے. آیا اللہ کے رسول صلی آپ کے صحابہ مدینہ منورہ میں بغیر چپل جوتے کے چلا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں بھی جوتا پہن کے بعد پڑھا کرتے تھے. ایسا صحیح کہ نہیں صحیح؟ اسی طریقے سے کچھ لوگ آپ کو اپنے سامنے، آپ کے سامنے اپنے آپ کو اس قدر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا ہونا بھی، سگے مدینہ ہونا بھی قبول ان کو ہے کہ نہیں؟ آخر یہ غلو ہی تو ہے نا، ادب کے اندر حد سے پار کر جانا تو ہے نا. اور بتا دوں یہ بدعت اپنے کو سنی کہنے والے بھائیوں نے شیعوں سے لیا، اس سے لیا ہے، شیعوں سے لیا. سب سے پہلے ہندوستان میں شیعوں نے خاص طور پر لکھنؤ کے وہ اپنے نام کلب علی، کلب حسین وغیرہ رکھنا شروع کیے. آپ دور نہ جائیے، آپ صرف 100-150 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے آپ شیعوں کی، خصوصاً لکھنؤ کے شیعوں کی، تو آپ کو یہ چیز ملے گی. وہیں سے جس طریقے سے بہت سی چیزوں کو ہمارے بھائیوں نے شیعوں سے لیا ہے، وہیں سے اس چیز کو بھی لیا ہے کہ وہ مدینے کا کتا ہونا بھی ان کو جی قبول ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جنہیں اللہ کے رسول مدینے میں رہنے دینا چاہے، قدر کر دینا چاہے، ہے کہ نہیں؟ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ میں جتنے کتے ہیں ساروں کو قتل کر دیا جائے. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول فتح کو میں کتوں کی ضرورت نہیں پڑی. حتیٰ کہ ہوتا یہ تھا اگر کوئی عورت بادیہ کے علاقے سے آئی ہے، اس کے ہاتھ کتا ہے تو اس کو مسلمان قدر کر دیا کرتے. تو جب لوگوں نے تھوڑا سا آپ سے جا کر کے شکایت کیا تو آپ نے کہا کہ چلو بھائی شکار کا کتا ہے، جانوروں کی حفاظت کا کتا ہے، کھیت کی حفاظت کا کتا ہے، انہیں چھوڑ دو، باقی ساروں کو. اب یہ ہمارے اپنے کو مسلمان کہلانے والے بھائی، ذرا ان سے سوال ہے کہ آپ کس کس پر کتا بننا چاہتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. خیر بات تو میں حاشا اللہ اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن بات آ گئی اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے اہم آداب ہیں آپ کے سامنے رکھا جائے. سب سے پہلے یہ کہ یہ کہا جائے کہ آخر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بجا لانے کا اتنا اہتمام کیوں کرنا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بجا لانے کی ہمیں اور آپ کو اتنی تاکید کیوں کی؟ ساتھیوں، اس موضوع کو طول نہ دے کر کے صرف بڑے اختصار کے ساتھ چند باتوں پر آپ کو جو دیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہمارے اور آپ کے اوپر رکھا ہے، ان حق کے بجا لانے کی ہمیں اور آپ کو تاکید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھنے اور آپ کے ساتھ ادب بجا لانے کو ایمان کی اور متقی ہونے کی نشانی قرار دیا۔ ایمان کی اور متقی ہونے کی نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ الحجرات میں جو سورت آپ کے ادب کے بیان سے شروع ہوتی ہے، اس میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی مجلس میں اپنی آواز کو بس رکھتے، یعنی بات کرنے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ادب کو بجا لاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے اس کا امتحان لیا، تقوی کے لیے اسے جانچا۔ جب وہ فٹ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بس رکھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہی لوگ ہیں جنہیں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے مغفرتوں کے سیلاب کے سیلاب ہیں، اور بڑا عظیم اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا، اللہ نے حاکم بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، اور ایسا حاکم، ایسا امام کہ اس کے مقابلے کا کوئی دوسرا حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اور کوئی دوسرا امام نہیں۔ دنیا کے سارے حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے فیل، اور جانتے ہیں کہ عقلی طور پر بھی اگر ہمارا آپ سوچیں، جو اتنا بڑا ہو کہ حاکم ہے، ساری دنیا کا حاکم ہے، امام ہے، اور صرف انسانوں نہیں بلکہ جناتوں کا بھی امام، اور اس کی امامت کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ محمد اللہم صلی علی محمد، تم سے پہلے جنت والا کسی کے لیے بولا نہ جائے۔ تو عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس ذات کے ساتھ کیا ادب ہے، سیکھا جائے اور اسے ملحوظ رکھا جائے۔ تیسری بات ساتھیوں، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا تھا، جن فطری قطعی کہہ لیجیے، صورت اور شکل کی خوبی کہہ لیجیے، اور اخلاق اور کردار کی جن خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا، وہ کسی اور کو حاصل ہے؟ کسی اور کو حاصل ہے؟ شکل و صورت میں بھی اور اخلاق اور کردار میں بھی۔ اللہ بتائیے اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ساتھیوں، اگر آپ عربی زبان سمجھتے ہیں تو اس جملے پر آپ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس تاکید کے ساتھ اولاً تو انّا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، وَإِنَّكَ، پھر اس کے بعد لام تاکید بھی لعلی، اور اس کے بعد صرف خلق نہیں، خلق عظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو تعبیر کر رہا ہے۔
یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقین کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ بڑے بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے کسی استاد نے ادب نہیں سکھایا، مجھے کسی انسان نے ادب نہیں سکھایا، مجھے کس نے ادب سکھایا ہے؟ ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، فاحسن تعلیمی، اور مجھے اچھے ادب سکھائے ہیں۔ تو جس ذات کی یہ خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ ذات آیا اس لائق ہے کہ نہیں اس کے ادب کو مرعون رکھا؟ تو اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اہم ادب کون سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرعون رکھنے چاہیے۔ شاید اس کم علم کی زبان اچھے طور پر ان آداب کو آپ کے سامنے واضح نہ کر سکے، یہ تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو یا آپ کے ادب کو بیان کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ توجہ دے دیجیے تو انشاءاللہ مسئلے کے سمجھنے میں دیری اس میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ پہلی چیز ہے، یہ بتائیے ایک انسان کا باپ ہے، ایک انسان کا استاد ہے، ایک انسان کا مدیر ہے، اگر وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، کسی بات کی آپ کو تاکید کرتا ہے، اور آپ اپنے قول سے یا اپنے عمل سے فوراً یہ ثابت کر دیں کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، تو آئیے بات ادب میں داخل ہے کہ بے ادبی ہے؟ جی سوچیں یہ کیا چیز بے ادبی ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت کو، جن کے فرمان کو بلا چونو چرا قبول کر لینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کرا دیا، اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے۔ اگر آپ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم نہ خم کر دیا جائے بغیر چوں چرا کے، خواہ آپ کی بات ہمارے معاشرے کے موافق ہے کہ موافق نہیں ہے، آپ کی بات ہمارے مزاج کے موافق ہے کہ موافق نہیں ہے، آپ کا فرمان ہمارے علم کے موافق ہے کہ موافق نہیں ہے، آپ کا قول ہمارے مفتی اور پیر کے قول کے موافق ہے کہ نہیں ہے، اگر ان تمام چیزوں سے کنارے کو ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم نہیں خم کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ کہ آپ کے ساتھ بے ادبی ہوگی، آپ کے ساتھ حسن ادب نہیں۔ جس ادب کے بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں، ایک ادب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا، اور اس چیز کو، اس میں کوتاہی اور حیث ہے علماء کے قول، مفتیوں کے قول، پیروں کی باتیں، خاندان کے رسم و رواج، اپنے حاکم کی باتوں کو اس کے سامنے بطور اعتراض کے پیش کرنا، اسے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہلاکت اور بربادی قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما كان قول المؤمن اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا جی کیا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنوں کی باتیں کیا ہیں، مومنوں کا عمل کیسے ہوتا ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کیا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے، اس کے رسول کا کیا حکم ہے، تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا۔ یہ نہیں کہ بتایا جائے ارے بھائی یہ چیز حق ہے،
کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب اس کا کیا جواب دیں. ہم یہ بھی تو دیکھیں ہمارے مولوی صاحب نے، اور یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی زبان زدے خاص و عام رہا کرتی ہے. ارے بھائی کہا جائے کہ فلاں، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، زیادہ دور میں نہیں، کچھ ایسے ہی صورتحال پیش آئی ہے کہ یہ موضوع ہم نے رکھنا چاہا ہے. ایک صاحب بیٹھے اور میں عمومی طور پر جو عام لوگ ہیں ان کے سامنے ایسی باتیں بہت کم چھیڑتا ہوں، لیکن ایک مجلس تھی اور جمعہ کا دن تھا، مجلس جمی ہوئی تھی. اس میں کچھ یہ بات آ گئی کہ تبلیغی نصاب کے اندر بعض ایسی باتیں ہیں جس سے جو شرک اور کفر کے بالکل قریب کر دینے والے ہیں، بلکہ انسان اگر اپنے آپ بچائے نہیں تو اس میں دھکیل دینے والا. اس میں سے قصہ بڑا مشہور ہر آدمی جانتا ہوگا، وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو نہلا رہا تو اس کا انگوٹھا کسی نے پکڑ لیا ہے نا، اور ہے ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کوئی شخص بڑائی ہے، وہ اپنا کچھ کام کر رہا ہے، اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہاں کوئی مرنے کی جگہ ہے، یہاں اللہ کا بندہ کوئی مر جائے. تو پہلے تو وہ صاحب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اس کتاب میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم نے کہا کہ آپس میں لوگ بات کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ نہیں ہیں. کہاں ہیں؟ تو کتاب چونکہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی، لا کر کے اٹھایا اور ہم نے دکھا دیا. تو کہتے ہیں کتاب چھپی کہاں کی؟ انڈیا کی چھپی ہے، انڈیا والوں نے اس کے اندر کچھ بات ایک انرجی ہے، انڈیا پاکستان، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اس کی تھوڑی سی انرجی ہے اور جہالت ہے، ہمارا اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. یہ چھپی کہاں گیا؟ اس میں کچھ ملا دیا ہوگا. ہم نے کہا ایسا کرو، ابھی میرا موبائل لو، اپنے ملک میں ٹیلی فون کرو، اگر تمہارے گھر میں موجود ہے تو بھائی کسی سے کہو فون کر کے پڑھ کر کے تمہیں سنا دے. تو خیر ٹیلی فون کیے بھائی باہر تھا، آیا تو ڈھونڈ رہا کہ گھر میں وہ کتاب مل نہیں رہی ہے. تو پتہ لگایا گیا کہ ہمارے شہر میں کوئی ہے جس کے پاس ایک کتاب ہو سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہاں فلاں صاحب کے پاس ہو سکتی ہے اور وہ انڈین نہیں بلکہ پاکستانی ہے. لہذا ہم نے کہا گیا کہ بھائی وہاں سے لے کر کے آؤ. وہاں سے لے کر کے آئے اور پڑھے. اب انکار کی تو کوئی بات نہیں، پاکستانی چھپی ہوئی ہے. کہتے ہیں پھر اس کے بارے میں سوچیں گے کہ ہمارے مولوی صاحب اس کا کیا جواب دیں. ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس قصے کے اندر ہے کہ ہاں بھائی میں مرا نہیں اور اللہ کا کوئی عاشق مرتا نہیں. ہم نے کہا اگر ہمیں یہ سوال کیا جائے، کہا جائے آپ سے کہ میں آپ کے بہن پر عاشق ہوں، آپ کے ماں سے میں عشق کرتا ہوں، تو آپ مجھے کیا کہیں جی؟ کیا کریں گے؟ تھپڑ ماروں گا، میں تھوڑا توڑ دوں گا. کہا اللہ کے بندے، تو ہے تم لوگوں کی زندگی کے منہ پر، تم ایک انسان کے، ایک اپنی بہن کے لیے عاشق ہونا تو قبول نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کی اتنی بھی اہمیت تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے عاشق ہونا قبول کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونا یہ بے ادبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کہے کہ عاشق رسول ہے، عاشق الہی ہے. عشق کے اندر شہوانیت کا مادہ پایا جاتا ہے. اسی لیے قرآن اور حدیث میں عشق کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا. محبت کا لفظ ہے، دوستی کا لفظ ہے، دوستی کا معنی ہے پایا جا رہا ہے. ولایت کا، ولا کا معنی ہے، لیکن عشق کہیں بھی نہیں. خیر بات کی بات ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی فرمان ہے صاحب. اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے بھائی اس سلسلے میں کوتاہ ہیں، خصوصی طور پر وہ بات جو نہیں ان کے، وہ حدیث جو پہلی بار ان کے سننے میں آتی ہے، اور ایک مزاج بنا لیا ہے انہوں نے، ایک مزاج بنا لیا ہے، خواہ کسی جماعت کے اوپر یا کسی فرد کے اوپر حکم لگانے کا، یا حدیث رسول کے بارے میں، اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں اپنے اساتذہ سے کوئی بات سنتے چلے آئے. مثال کے طور پر اگر اپنے اساتذہ
اور اپنے مولویوں سے یہ بات سنتے چلے آئے ہیں کہ ہاں بھائی بخاری شریف میں بعض حدیثیں کیا ہیں؟ قابل اعتراض ہے یا ضعیف ہے. تو آپ اللہ کے رسول کا فرمان ہے سنائیے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے یا اپنے پیر کا، اپنے بزرگ کا، اپنے استاد کا عمل اس کے خلاف ہے، تو اسے آسانی سے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ساتھیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمارے بہت سے وہ بھائی جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے کو اہل توحید کہتے ہیں، ایسے ان کے سامنے بھی اس قسم کی کوئی بات آئے اور اپنے اساتذہ سے ایسی کوئی بات سنی ہے، اگر کوئی حدیث پیش کیجیے، صحیح حدیث پیش کیجیے جو اس کے خلاف ہو تو اس کے قبول کرنے میں دائیں بائیں وہ دیکھنا شروع کر دیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں اس سلسلے سے متعلق بات کرتے ہوئے لکھا کہ کچھ لوگوں سے ہماری یہ بات ہوئی جو حدیثوں کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جب بات ہوئی تو ہم نے کہا اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں میں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہو اور تمہیں یہ کام کرنے کا، یہ عقیدہ رکھنے کا حکم دے تو تم اس میں کچھ ٹال مٹول کرو گے؟ تو کہتا ہے نہیں. ہم نے کہا آپ کے فرمان صحیح حدیثوں کے تمہارے سامنے موجود ہیں، آخر دونوں میں فرق کس نے کیا؟ کہاں سے یہ فرق آیا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ادب یہ ہے ساتھیوں کہ کوئی بھی حدیث، آپ کا کوئی بھی فرمان، آپ کا کوئی حکم بیان کیا جائے تو اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں. آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا بھی حکم دیں، جس چیز کا بھی حکم دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی تصدیق کی جائے. اس لیے کوئی بڑا ہے آپ سے کوئی بات کہے اور آپ کہیں بھائی میں یہ بات نہیں مانتا، تو اسے کیا کہیں گے لوگ؟ بے ادبی کہیں گے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کو کہیں، کوئی ایسا حکم خواہ ہماری عقل کے خلاف ہے، ہماری سمجھ کے خلاف ہے، ہماری فہم وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی ہر حال میں اس کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ سچ ہے اور حق ہے. بسا اوقات اگر کوئی ایسی بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ساتھیوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہماری نظر جھوٹ کہہ رہی ہے اور اللہ کے رسول فرمان کیا ہے؟ سچ. مثال کے طور پر قرآن مجید اور حدیث رسول سے یہ ثابت ہے کہ انسان کی فکر کا اصل منبع اس کا دل ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھوں کو نابینا نہیں کرتا بلکہ اس دل کو نابینا کر دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے. جو دل کہاں ہے؟ جی سینوں. اب یہ کہنا کہ نہیں، آج کا طب اور آج کا علم یہ کہتا ہے کہ انسان کا سارا درمدار کس کے اوپر ہے؟ دماغ. ہم کہیں گے صحیح ہے تمہارا کہنا، لیکن ہمارے نبی کا فرمان اصح ہے، آپ کے فرمان میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تمہیں سے ابھی کہیں بھول ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہے جہاں تک بھی تم پہنچ نہیں سکے. بلکہ لوگ لا کے مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو آپریشن کیجیے اور ایک کافر کا آپ آپریشن کیجیے. آپ کافر کا دل اٹھا کر کے مسلمان کے سینے میں رکھ دیجیے اور مسلمان کا دل اٹھا کر کے آپ کافر کے سینے میں رکھ دیجیے. پھر بھی جو مسلمان ہے اٹھے کر کیا کہے گا؟ اللہ کا نام لے گا، حالانکہ اس کے دل میں کس کا، سینے میں کس کا دل ہے؟ کافر کا ہے. اور کافر جب اٹھے گا تو رام رام کہے گا، حالانکہ اس کے سینے میں کس کا دل ہے؟ ہم کہیں گے کہ فلا تضربوا للہ الامثال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک حدیث بیان کی تو ان کے کسی شاگرد نے
اس کا معارضہ مثال سے کیا کہ دیکھو یہ ایسا ہے. تو انہوں نے کہا یبن اخی، اے بھتیجے، اگر تمہارے سامنے میں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث بیان کروں تو فلا تضرب له الامثال، اس کے لیے مثال بیان نہ، اسے قبول کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات کہتے ہیں کس کی طرف سے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اسی لیے سنن ابو داؤد کے تحت عبداللہ ابن عمرو کی روایت ہے، آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے تھے میں اسے نوٹ کر لیتا تھا، میں اسے لکھ لیا کرتا. لیکن قریش نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اس لیے کہ سارے لوگ اللہ کے رسول کو بشری مانا کرتے ہیں. یہ بدعت ہمارے ہندوستان پاکستان سے چلی ہے کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے. آج سے 200 سال پہلے سے کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، عربی کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی کہتا ہو کہ اللہ کے رسول بشر نہیں تھے. اور جب ان کو پر اعتراض کیا جاتا ہے، گھیرا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں آپ بشر تھے لیکن نوری بشر، آپ بشر تھے لیکن نوری بشر تھے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور بشریت میں آپ میں اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے بشر ہونے کے باوجود رکھا ہے، کسی اور کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے بشر کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور آمنہ کے لال محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے تو بھاری کون پلہ ہوگا؟ اس میں آپ صلی اللہ. تو قریش نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں لکھ لیتے ہو، کبھی آپ غصے میں رہا کرتے ہیں، کبھی آپ سنجیدگی سے باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کسی کو ڈانٹتے رہتے ہیں، کبھی آپ کسی سے مذاق میں کوئی بات کرتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمرو نے کیا کام کیا؟ لکھنا بند کر دیا. آپ نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے لوگوں نے یہ ایسا ایسا کہا ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اکتب یا عبداللہ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج من هذا الا حقا. اے عبداللہ لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. اب ہم یہ کہیں کہ آپ کی یہ بات تو عقل میں بھی نہیں آ رہی ہے، کوتاہی کس کی ہے ساتھیوں؟ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارا علم تو یہ ہے. ایک ساتھی ہمارا رہتا ہے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال تک ہمارے ساتھ ہے. ہماری اس کے ساتھ دوستی، ہم اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. پھر 11ویں سال کہیں جا کر کے ہمارا اس سے اختلاف ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا برا کوئی آدمی ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ واقعہ ہے. تو ہم اپنی عقل کو اور اپنی سمجھ کو، اپنے علم کو اللہ اور اس کے رسول کے علم اور سمجھ کے مقابلے میں کیسے لیا؟ لہذا کسی چیز کا اللہ کے رسول، کسی چیز کی خبر دیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے مکمل طور پر کیا کیا جائے؟ قبول کر لیا جائے. اگر قبول نہ کیا گیا تو اس کے بڑے غلط نتائج نکلتے ہیں، لیکن اس موضوع کو آج نہیں کہنا چاہتا. تیسری بات ذرا غور کریں گے ساتھیوں، توجہ دیں گے. حلال وہ ہے جسے کس نے حلال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یا آپ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حرام وہ ہے جسے کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت طالبہ خشنی کی روایت دارقطنی وغیرہ بڑی مشہور ہے. ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، اس کو ضائع مت کرو. وحرم، اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، فلا تعتدوها، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، اس کے پیچھے تم نہ پڑھو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. خاموشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے.
حرام وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ہوتا یہ ہے ساتھیوں، اور بہت زیادہ یہ کثرت سے ہوتا کہ 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو ہوتا کیا ہے، ہر آدمی اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ہر آدمی کہتا ارے بھائی دیکھو مجھے، میں کوئی بڑا عالم تو نہیں ہوں، میں مولوی تو نہیں ہوں، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ ارے نہیں بھائی تمہیں کیا معلوم ہے، ایسی ہو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس میں مختلف قسم کی دلیلیں بھی رہا کرتی ہیں۔ کسی نے کوئی قصہ پڑھا ہے کہ نہیں، کسی نے کسی صوفی سے کوئی بات سن لی ہے، کسی کے ہاں رسم و رواج کے طور پر یہ بات چلی آ رہی ہے۔ ساتھیوں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی بھی ایسا حکم جو شرعی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے آئے ہوئے علم کے اگر خلاف ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو ہمیں اپنی طرف سے کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ ذرا یہ بتائیے، ایک استاد ہے، ایک بڑا عالم ہے، ایک شاگرد آ کر کے کوئی شخص ان سے سوال کر رہا ہے کہ ہاں آپ بتائیے اس بارے میں کیا ہو، درمیان سے کوئی اٹھ پڑے اور جلدی بتا دیں تو کیا کہیں گے لوگ؟ کیا کہیں؟ ارے بھائی یہ مجلس ہے کس کی ہے؟ تم سے بڑا آدمی موجود ہے، اسے بات کرنے تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ بس صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کون ہے؟ تو ساتھیوں اس سے پرہیز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی حکم ہے، ہمارے یہاں یہ چیز بڑی عام ہے، اور خاص طور پر وہ صاحب جو 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ لیے، مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیاڑی رحمہ اللہ، لاہور کے بھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیاڑی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ اہل حدیثیت کو جتنا نقصان اردو پڑھ کر کے اہل حدیث پڑھنے والے پہنچایا کہ دوسرے نہیں پہنچایا، اردو پڑھ کر کے۔ اسی لیے دیکھیے آپ کتنا ہے، ابھی قریب ہی ہے، دور نہیں ہے، قریب نہیں۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک صاحب البدائے سے ٹیلی فون کر کے ہم سے حجت کرنے لگے کہ فلاں کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ارے بھائی کتنے فتویٰ دیا ہے، ہندوستان پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو جانتے اور پڑھے ہیں، ان میں سے کسی فتویٰ تمہارے سامنے ہے؟ نہیں ہے، ان کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ اللہ کے بندے اپنی طرف سے مفتی نہ بنو، اور کیا ہے شاید قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہ کر سکتے، اور فتویٰ کتنا بڑا لگا رہے ہیں کہ ہاں فلاں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، جائز نہیں۔ تو ساتھیوں یہ چیز بڑی خطرناک ہے، فتویٰ دینا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستخط کرنا ہے۔ ساتھیوں اپنے مدیر کی طرف دستخط کرتے ہوئے آپ جھٹکیں گے اور ڈریں گے کسی بارے میں، اپنے باپ کا دستخط کرتے ہوئے آپ جھٹکیں گے ڈریں گے، یہ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طرف کیا فتویٰ دیں اور حکم لگائیں دستخط کریں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسی چیز طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اشارہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ جس بارے میں شریعت کا کوئی حکم معلوم نہیں ہے، اس بارے میں تم کوئی فتویٰ نہ۔ ساتھیوں میرے سامنے جو ایسے واقعات آئے تھے، میرے سامنے جتنی مثالیں ایسی موجود ہیں، اگر وہ مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھتے تو وقت ختم ہو جائے۔ یہ چیز بڑی عام ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کہ 2-4-6 آدمی جہاں کہاں بیٹھے کسی دینی موضوع پر گفتگو ہونے لگی تو ہر آدمی اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر آدمی فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام کو ذرا دیکھ رہے ہیں، اس ادب کو کس قدر ملحوظ رکھتے تھے ساتھ، ذرا سوچیں آپ کس قدر ملحوظ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو کہیں کسی مہم پر بھیجا اور ایک انصاری صحابی کو ان کا کیا بنا دیا، امیر بنا دیا۔ باتیں درمیان میں بیٹھے ہوتی رہی کہ کسی بات پر انصاری صحابی اور دنیا امیر تھے بڑے غصہ ہو گئے،
اور غصہ ہونے کے بعد حکم کیا دے دیا؟ کہا کہ اے لوگوں لکڑیاں جمع کرو. لکڑی جمع کی گئی. کہا اس میں آگ بھڑکاؤ. آگ بھڑکا دی گئی. یہاں کے الاؤ پھوٹا. اس کے بعد کہا یہ بتاؤ کیا میں تمہارا امیر ہوں کہ نہیں ہوں؟ کہا بالکل آپ ہمارے امیر. کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اطاعت کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا؟ کہا بالکل دیا تھا. کہا سب کے سب آگ میں کود جاؤ. لوگ یہاں تک کہ تیار ہو گئے آگ میں کودنے. لیکن دوسروں نے کہا کہ دیکھو بھائی آگ ہی سے بچنے کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتے ہم اتنا بڑا کام کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو ہمیں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں ہاں بھائی مولانا نہیں کہنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ حضرت نہیں کہنا چاہیے. کیوں بھائی؟ فلاں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں کرنا. اور یہ باتیں عام طور پر جو اٹھتی ہیں کسی بڑے عالم کی طرف نہیں ہے کہ نہیں؟ کس کی طرف سے اٹھتی ہیں؟ عام طور پر چھوٹے قسم کے اردو پڑھ کر کے مولوی بننے والے لوگ ہیں اہل حدیث بننے والے انہی لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں اٹھتی ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا کہنے سے منع فرمایا ہے؟ کیا منع کیا ہے؟ نہیں منع کیا. کہتے ارے بھائی مولا کے معنی تو مالک اور آقا کے ہوا کرتا ہے. ارے بھائی مولا کے معنی مالک اور آقا کے بھی ہے تو مولا کا لغت میں کچھ اور معنی بھی تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے کیا کہا تھا؟ انت مولانا. حضرت زید بن حارثہ سے کیا کہا تھا؟ انت مولانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک چھوٹے سے امتی کو ایک غلام کو مولا کہہ سکتے ہیں مولانا. تو ہم لوگ ایک بڑے عالم کو مولانا نہیں کہہ سکتے جی. لیکن چونکہ فتویٰ اپنی طرف سے دینا ہے اللہ کے رسول کے فتوے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا لہذا جو چاہے حکم لگا دیں. اس قسم کے سوالات بڑے کثرت سے ہوتے ہیں. بعض اردو تعبیرات کو لوگ اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے ناجائز قرار دے دیتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں بات دوسری طرف نہ جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ بڑے ہیں عظیم ہیں. آپ کی احترام اور تقدیر اور ادب کے بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ساتھیوں پہلے اس مسئلے کی وضاحت کر دوں پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں اس کا استعمال کہاں ہو سکتا ہے اس طرح میں آپ کو توجہ دلاؤں گا. یہ چیز یعنی آپ کی آواز پر بلند کرنا. ذرا دیکھیے اگر آپ کی آواز پر آواز بلند کرنا جائز نہیں ہوگا تو آپ کے فیصلے پر کسی دوسرے کو فیصلہ رکھنا کیسے سوچیں. یعنی آپ کا کوئی فیصلہ ہے آپ کی کوئی حدیث ہے اس کو سمجھنے کے لیے کسی مولوی کا فیصلہ اور مولوی کی حدیث ہونی چاہیے تب تو ہم اس کو قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جب کسی کو آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے تو آپ کے فیصلے پر بھی صحیح بخاری شریف کے ساتھ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آتی بخاری میں اس کا ذکر ہے. وہ یہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادیہ کے علاقے کا ایک وفد آیا اور جب باتیں ہوئی وہ لوگ مسلمان ہو گئے معاملات طے ہونے لگے معاملات طے ہو گئے. اب جب ان کو رخصت کرنا ہوا تو یہ ہوا کہ ان کے اوپر کسی کو امیر ان کا امام کسی کو بنا دینا چاہیے. اس مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود. ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے.
حضرت ابو بکر نے شاید کہا کہ عیینہ ابن حصن کو ان کا امیر بنایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، فلاں کو ان کا امیر بنا دیا جائے. بشریت غالب آ گئی، شیطان درمیان میں کود پڑا. حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ تم ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے رہتے ہو، کوئی بات بھی ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، مخالفت نہیں، حق ہے کہ ان کو امیر بننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں اور دونوں کی بات آوازیں بلند ہونے لگی، دونوں آپس میں الجھ گئے ایک دوسرے سے. اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مومنو، اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں شعور نہ رہے اور تمہارے سارے کے سارے اعمال رائے اور برباد کریں. یعنی ذرا سوچیں، صرف آواز بلند کرنے سے، آپ کی آواز کے سامنے، آپ کی موجودگی میں، آپ کی مجلس میں اپنی آواز بلند کرنے سے اگر انسان کے سارے اعمال رائے اور برباد ہو جاتے ہیں تو آپ کے فتوے کو، آپ کے حکم کو ٹال دیا جائے اور اس کے سمجھنے کے لیے اس پر کسی مولوی اور کسی مفتی کے حکم کو رکھا جائے تو اس سے کتنے اعمال برباد ہو جائیں. اسی لیے صحابی کہتے ہیں کاد الخیران ان یہلکا، ان قریب تھا کہ اس امت کے دونوں افضل ترین آدمی جو تھے وہ ہلاک ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں اپنی آواز کو بلند کیا. اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود نہیں، آپ کی آواز کیا؟ علماء کہتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے مدینہ منورہ گیا اور چونکہ دور سے آ رہا تھا میں، مسجد پہنچنے مجھے داخل ہوئی، اندر جگہ نہیں. کہاں چلا گیا؟ اوپر چھت پر ظاہر بات ہے سایہ وغیرہ نہیں تھا. تو جماعت ختم ہونے کے بعد جلدی ہی واپس آ رہا تھا تو سیڑھی پر ہمارے ہندوستانی پاکستان کے رہنے والے ایک صاحب تھے، ان کا موبائل بجنا شروع ہوا اور ماشاءاللہ بڑا اچھے قسم کا گانا تھا اور وہ بھی میوزک کے ساتھ. ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ کہاں پر ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن یہ حکم باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. قیامت تک باقی رہے گا. وہ کیسے؟ آپ کی مسجد میں آواز کو بلند نہ کیا جائے، آپ کی مسجد میں آواز کو بلند نہ کیا جائے. صحیح بخاری شریف میں حضرت صاحب بن یزید کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک بار میں سویا ہوا تھا، یا بعض روایات میں الفاظ ہے کہ میں وہاں پر کھڑا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک کنکر پھینک کر کے متوجہ کیا اور مجھے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ. میں وہاں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ان دونوں کو بلا کر کے لے آؤ. وہ دونوں بلائے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ایسا لگا کہ غصے سے لہذا دونوں کانپنا شروع ہو گئے، دونوں کانپنا شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے؟ کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. ہم کہاں کے رہنے والے؟ طائف کے رہنے والے ہیں. کہا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو ابھی اسی گھوڑے سے مار مار کر تمہاری درگت بنا دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم لوگ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں. تو جب عام آواز بلند کرنا جائز نہیں ہوگا تو موبائل کی گھنٹیاں بجتی رہے، اس میں ٹون گانے کی رہے اور باجے کی رہے، وہ چلتا رہے، ساتھیوں یہ کیسے جائز ہوگا؟ سوچیں. تو علماء کہتے ہیں اسی حکم میں ہر وہ مجلس داخل ہے جس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر کے سنایا جا رہا، آپ کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہوں. اسی لیے علماء اس قدر احترام کیا کرتے تھے
میں وہ جس سے بیان کر کے موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا، ورنہ علماء کے اقوال اور افعال کے شواہد بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن مہدی ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی وہاں پر بیٹھ کر اپنی قلم بنانا شروع کر دے، دیکھیں گے اس لیے اس وقت قلم کیسے رہا کرتی، قلم بنانا شروع کر دیا تو حدیث پڑھانا بند کر کے بگڑ جایا کرتا کہ یہ ایسی مجلس ہے جو اللہ کے رسول کے نام پر قائم کی گئی ہے، اس کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ حکم ہر اس مجلس کے لیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہوں، آپ کی بات چل رہی ہو، آپ کا ذکر چل رہا ہو، اس مجلس میں بھی انسان کو اپنی آواز نہیں بلکہ اس کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آگے پانچواں ادب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کا بھی ایک ادب ہے، کیسے آپ کو بلایا جائے، آپ کو کیسے بلایا جائے۔ ہمارے یہاں کا ہندوستان پاکستان کا ایک مخنث قسم کا شاعر کیا کہتا ہے، یا محمد بلانا ہوگا، بیوقوف تیرے بیٹے ہیں محمد رسول اللہ بن ذالک، اتنا اختیار محمد پر تیرا ہو گیا، اللہم صلی علی محمد، تیرے غلام ہیں۔ کیا کہتا ہے، یا محمد بلانا ہوگا، اپنا جلوہ دکھانا ہوگا۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ محمد کا نام تو ایسے لے رہا ہے کہ جس کا نام لے کر کے قرآن مجید میں اللہ نے بھی کہیں مخاطب نہیں کیا، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ جائیے آپ، کہیں پر بھی یا محمد کا لفظ آپ نہیں پائیں گے، یا عیسیٰ پائیں گے آپ، یا موسیٰ پائیں گے، یا ابراہیم پائیں گے، یا نوح پائیں گے، یا آدم پائیں گے، لیکن کہیں بھی آپ یا محمد کا لفظ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تجھے شرم نہیں آتی تو یا محمد کہہ کے پکارنا، نعوذ باللہ من ذالک، تیری کیا مجال ہے، تیری کیا بساط ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کا بھی ادب و لحاظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو جو آپ کے بلانے کے ادب کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں انہیں بے عقل اور بیوقوف قرار دیا۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، دیوار کے حجرے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر کے جو لوگ آپ کو یا محمد یا محمد اللہم صلی علی محمد کہہ کے پکار رہے ہیں وہ بے عقل ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ اسی لیے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں آپ سے متعلق کوئی بات لکھی جائے، اسی لیے دیکھیں ہمارے علماء جو لوگ مغرب سے متاثر ہیں ان کو چھوڑ دیجیے کہ لائف آف محمد کوئی لکھ رہا ہے، انڈیا کا پاکستان کا کوئی مؤلف ہے کیا لکھتا ہے، لائف آف محمد، اور ایک کتاب آج کل ہمارے یہاں چل رہی ہے شان محمد۔ ساتھیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ایسی نہیں، ہمارے بڑے علماء جو آپ کی قدر کرتے تھے، آپ کی قدر کو پہچانتے تھے، وہ کیا نام لکھتے ہیں، رحمت للعالمین۔ ذرا دیکھیں کتنا پیارا نام، رحمت للعالمین، الرحیق المختوم فی سیرت النبی الامی المعصوم۔ دیکھیے محمد کا لفظ کہیں تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے نام کو محمد کہہ کر کے سکیں، محمد الرسول اللہ کہیے آپ، اور اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ملائیے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ محمد کا یہ قول ہے، شان محمد یہ ہے، لائف آف محمد، یہ ساری چیزیں آپ کے ادب کے خلاف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متربع کیا اور بے عقل قرار دیا جو یا محمد یا محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے میں بھی اس ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور سورہ النور کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ سورہ نور کے آخری رکوع کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا۔
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کا وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کا طریقہ تم لوگ اختیار کریں۔ نہیں، آپ کا نام تو القاب کے ساتھ، اور آپ کا نام القاب کے ساتھ لو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کرو۔ صرف یہی نہیں کہ القاب کے ساتھ لیا جائے۔ اور چلتے چلتے بتا دوں کہ اس آیت کا دو معنی علماء نے لیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، اور چونکہ ہماری زندگی سے اس کا خصوصی تعلق ہے اس لیے میں اس طرف بھی آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کی دعا کو عام دعا کی طرح نہ کرنا۔ پہلا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ رسول کے پکارنے کا وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ تم لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی علماء نے لیا ہے کہ رسول کی دعا کو ایسی دعا نہ بناؤ جیسے تم اپنے میں سے کسی کی دعا بناتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن رسول کی دعا تو قبول ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کا اس معنی کا تقاضا کیا؟ میں توجہ چاہوں گا آپ کو، آنکھیں خواب بند رہے لیکن کان کھولیے اور کان کے طرف اپنے دل بھی کھول لیجیے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ کام اور وہ عمل جن کے کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں دی ہیں، ان کاموں سے خصوصی طور پر انسان کو پرہیز کرنا ہے۔ سوچیں، رسول کی دعا کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم لوگوں کی آخری دعائیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے، لہذا وہ کام اور وہ اعمال جن پر اللہ تبارک اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہیں، ان اعمال کے کرنے سے تم پرہیز کیا کرو۔ اگر وقت رہا تو آخر میں ان میں سے دو چار عمل طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیے وہ عمل کون کون سے ہیں اور آج کا مسلمان کس بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ آپ کا چھٹا ادب یہ ہے کہ آپ کسی مجلس میں اگر موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس مجلس سے اگر جائے تو بغیر اجازت کے نہ جائے، اولاً تو جانے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مجلس وہ ہوتی ہے جس سے انسان کے جسم کو نہیں بلکہ روح کو غذا ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اگر تمہیں پکاریں اس کام کی طرف جس سے تمہارے دل کو زندگی ملے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر اجازت کے جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وہی سورہ نور کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا وَإِذَا كَانُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا۔ مومنین کی شان یہ ہے، مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہے جو لوگوں کے تمام امور سے تمام لوگوں کے سے متعلق ہے، تو اس مجلس سے اس وقت تک نہیں رخصت ہوتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ دے۔ ساتھیوں، آپ کو ایک صاحب دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کے یہاں جاتے ہیں دعوت کھانے سے پہلے، خالص پیٹ کا معاملہ ہے، خالص پیٹ کا معاملہ ہے، پھر رخصت ہونے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ یا کہتے ہیں اگر بغیر اجازت کے چلے جائیں تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ پھر ابھی سمجھیں گے نا، یہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو جس میں پیٹ کی غذا نہیں بلکہ دل کی روح کی غذا مل رہی ہے، اس مجلس سے بغیر اجازت کے کیسے رخصت ہویا جا سکتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اسی حکم میں ہر وہ مجلس داخل ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعض بھائی کہے کہ آج اللہ کے رسول کہاں کی مجلس کہہ سکتے ہیں نا،
لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس حکم میں ہر وہ مجلس موجود ہے جس میں مسلمانوں کے دینی اور اجتماعی مفاد کے لیے جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہاں پر مشورہ اور فیصلہ ہو رہا ہے، تو اس مجلس سے بھی مجلس کا جو رئیس اور سردار ہے اس کی اطاعت کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغیر اس کے اجازت لیے نہیں جانا ہے۔ ساتواں آپ کا حق ہے کہ آپ کے کسی کام کو مشکل نہ سمجھیں، کسی بھی چیز کا آپ حکم دیں تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی اس کے اوپر عمل کرنا تو میرے بس کی بات، اور ساتھیوں اس میں بہت سے لوگ کمزور نظر آتے ہیں۔ ایک مثال دوں آپ کو، مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہو، دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر سکتے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خاص طور پر جو لوگ اپنے آپ کو ذرا سا نہیں کہتے اب کیا سمجھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ان مولویوں کے پاس کیا ہے، وہ گھسا پیٹا علم ہے، گھسا پیٹا علم ہے، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے نا، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، تو عمومی طور پر دیکھیں یہ کھانے میں ان کے ہاں دائیں بائیں ہاتھ میں کوئی تفریق نہیں رہتی، آپ اگر ٹوکیں تو کہیں کیا کریں، نہیں ہوتا، ہم بھی چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حکم کو مشکل نہ سمجھا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین بن کر کے آئے، آپ کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہی نہیں جس پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے مولوی صاحب صحیح تو ہے، نماز پڑھنا بڑا اچھا کام ہے لیکن بڑا مشکل میرا کام ہے، نہیں ہو پاتا ہم سے، میں نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرمان کو انسان کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے حکم پر عمل کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم انہیں راستہ دکھاتے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کو مشکل نہ سمجھا جائے، دل پر بوجھ نہ محسوس کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دل پر بوجھ محسوس کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کہ کسی گوشے میں ایمان کے ساتھ ساتھ نفاق اور کفر بھی بڑھ رہا ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہو ساتھیوں، واللہ آپ تجربہ کر لیں، آپ یہاں سے جائیں، آپ اپنے گھر جائیں، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیوی بیمار ہو، ابھی مجھ سے ایک صاحب نے بیان کیا، ڈاکٹر، ان کے خاندان میں صرف ایک لڑکا ہے، اللہ بات ہمارے یہاں اس کی کتنی اہمیت ہوا ہے، ماں ان کی بیمار ہے، بچے کی دانی اور بوڑھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بچے کا کپڑا وہ اپنے ہاتھ سے دے، کیوں صاحب؟ سوچیں آپ، کیوں سوچیں آپ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی ان کے دل میں کیا بڑی خطر ہے، بڑی، وہ بیماری کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود اپنے اوپر اس کام کو بوجھ نہیں محسوس کریں گے بلکہ خوشی محسوس کریں گے، ہے ویسا کہ نہیں سے؟ آپ کہاں سے جائیے، آپ کی ماں بوڑھی ہو، آپ کی بہن بیمار ہو، آپ کی بیوی بیمار ہو، لیکن آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کوئی چیز اسے بنانے کے لیے کہیں تو آپ کے حکم بجا لانے میں وہ خوشی محسوس کریں گے، محسوس کریں گے؟ جی کیوں؟ کس لیے؟ محبت کی جذبہ۔ تو یہی محبت اور جذبہ ہمیں اور کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول سے۔ آپ کے کسی بھی حکم کو، آپ کے کسی بھی فرمان کو انسان کو بھاری اور مشکل محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بھاری اور مشکل، اس کے اوپر عمل مشکل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ کہیں نفاق بھی پل رہا ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری بات ذرا تھوڑی سی توجہ طلب ہے، اور یہ اہل علم کے
عام لوگوں کے یہاں نہیں، لیکن اہل علم میں کیا لڑا پائی جائے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک حدیث کے اوپر ہمارا عمل چلا رہا ہے، یا ایک چیز پر ہمارا عمل خاندانی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر ہمارا، اب اس کے خلاف کوئی آدمی کوئی حدیث لا کر کے پیش کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں ارے حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح، پوچھتے ہیں نا، وہ کہتا ہے بالکل صحیح کہا، نکال کر کے دکھاؤ، تو ہمارے دل کی گوشے میں یہ رہتا ہے کاش کو حدیث ضعیف ہو جائے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ذرا غور کریں کہ یہ باریک سی چیز ہے، بڑی باریک سی چیز ہے، ہمارے دل کے اندر یہ ہوتا کاش کہ وہ حدیث ضعیف ہو جائے تاکہ میری بات اوپر نہیں، یہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے ساتھیوں کہ ہمارے خاندان کے، ہمارے مزاج کے، ہمارے گھر کے، ہمارے مولوی کے، ہمارے عالم کے فتوے کے خلاف کوئی بھی فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، ہمیں خوشی خوشی سے قبول کر دینا، دل کے اندر کوئی خلیج محسوس نہیں کرنا۔ ساتھیوں یہ چند باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے متعلق، اب میں آپ کے سامنے ایک چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ادب کرتے تھے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلکی میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ مثال نہیں رہتا۔ حضرت عباس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، وہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں وہ 3 سال بڑے، کتنے تھے؟ 3 سال بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان سے کسی نے پوچھا کہ نہیں معلوم تھا آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسن ادب دیکھیے صاحب، کیا پوچھا؟ یعنی عمر میں آپ بڑے ہیں یا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہوا اکبر منی وانا اصغر، آپ ہم سے بڑے ہیں البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ ذرا سوچیں ہوا اکبر منی، یعنی لفظ بڑا بھی اپنے لیے ہونا قبول نہیں، یہ حسن ادب دیکھے ساتھ کیا کہا، ہوا اکبر منی، وہ ہم سے بڑے ہیں، وانا اصغر منہ، لیکن عمر میں ان سے میری عمر زیادہ ہے، میری عمر زیادہ ہے۔ طبقات ابن سعد میں بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، ایک صحابی ہیں بڑے عام مشہور نہیں ہیں، قباد ابن اشیم، قباد ابن اشیم، عبد الملک ابن مروان خلیفہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ظاہر بات ہے عبد الملک کے زمانہ پہ کافی عمر ان کو ملی، 80 85 بلکہ اور 90 سے آگے بڑھ گئے تھے۔ تو عبد الملک نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اکبر منی وانا ولدت قبلہ، اللہ کے رسول تو ہم سے بڑے ہیں البتہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا، پیدائش میں کون پہلا ہے؟ میں ہوں، لیکن بڑا کون؟ یعنی کہنے کا مطلب حسن ادب یہ دیکھیے کہ یہ تک قبول نہیں کیا کہ اللہ کے رسول سے میں بڑا۔ اور ایک بڑی باریک سی چیز اگر توجہ نہیں دیکھیں سمجھ نہیں آئے، صحابہ کرام کا حسن ادب دیکھیے آپ، صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح تھی جس میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 گرفتار تھے، ان گرفتار ہونے والوں میں اللہ کے رسول عباس بن عبد المطلب لوگ گرفتار ہو کر کے آئے تھے، اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور کروٹیں بدل، آپ لیٹے ہوئے تھے اور بار بار کروٹیں بدل رہے تھے، آپ کے کروٹ بدلنے کو دیکھ کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوئے نہیں؟ تو کہا کہ مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے کہ میرا چچا بھی اس کے پیر میں بیڑی رکھا ہے، تو مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ ذرا دیکھیں یہ احساس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ سوچ کر کے کہ میرے چچا ہیں آپ نے انہیں
آج ہمارے یہاں بڑے لوگوں کے جو رشتے دار رہتے ہیں ان پر بھی کوئی حکم نہیں چلتا، پولیس بھی ان کے سامنے اوپر کوئی کیس نہیں لگاتی ہے، لیکن یہ چیز شرعی حکم کے خلاف ہے ساری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی انہی لوگوں میں تھے جو گرفتار ہو کر کے آئے ہوئے، اس لیے کہ دل سے تو نہیں چاہتے تھے آپ کے خلاف لڑنا، لیکن قوم کا ساتھ دینا تھا، اس لیے آئے ہوئے۔ تو قصہ لمبا ہے، صرف یہ محل شاہد یہ کہ جب معاملہ آپس میں طے ہوا کہ جو قیدی ہیں انہیں فدیہ لے کر کے اور پیسہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے، انہیں فدیہ لے کر کے اور پیسہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے سوچا انصار کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ کون ہیں؟ آپ کے چچا ہیں، انہیں بغیر فدیہ لیے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ کہیں آپ کے چچا ہیں تو آپ کے اوپر گویا کہ احسان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میرے اوپر احسان کر کے کہ میرے چچا ہیں۔ تو دیکھیں کیا ادب استعمال کیا، ذرا غور کریں گے۔ انصار نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھانجے جو عباس ہیں، یہ نہیں کہا آپ کے چچا، کیا کہا؟ میرے بھانجے جو عباس ہیں اگر آپ کہیں تو انہیں بغیر پیسہ لیے چھوڑ دیا جائے، بغیر فدیہ دیے ہوئے چھوڑ دیا جائے۔ ذرا سوچیں، آخر یہ نہیں کہا کہ آپ کے چچا، حالانکہ دادا قریبی کون تھے؟ آپ کے چچا تھے نا، اور حضرت عباس کی والدہ مدینہ منورہ کی نہیں تھی، ان کی دادی مدینہ منورہ کی، بلکہ پر دادی، ہاں دادی مدینہ منورہ کی، حضرت ہاشم کی بی بی سلمہ جو تھی وہ مدینہ منورہ کی تھی، اور ہاشم حضرت عباس کے کیا تھے؟ دادا تھے نا۔ تو یہ بھی نہیں کہ حضرت عباس کی والدہ مدینہ منورہ کی، لیکن انصار نے کیا کہا؟ دور کا رشتہ ڈھونڈا اور قریب کے رشتے کا نام نہیں لیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے چچا عباس کو اگر آپ چاہیں تو بغیر پیسے کے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے دن فَلْنَضْرُبْ ابْنَ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیں ہم لوگ۔ علماء کہتے ہیں اس لیے انصار نے یہ طریقہ، یہ غائب درجے کا احترام تھا اور ادب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ کہتے آپ کے چچا تو احسان کس پر ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ یہ کہا کہ ہمارے بھانجے تو اب احسان کس پر ہوگا؟ ہمارے اوپر ہوگا، اللہ کے رسول پر کوئی احسان۔ یہ دیکھیں اتنی دور کی چلی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا کس قدر اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات صحابہ کرام کے دل کے اندر جذبات کا طوفان اور سمندر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احترام کریں، آپ کی یہ خدمت بجا لائیں، لیکن چونکہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی، آپ اس سے منع کرتے تھے، اس لیے شدید جذبے کے باوجود بھی آپ کا ادب کا یہ تھا کہ انصار کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں ورنہ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جس قدر محبت اللہ کے رسول سے کرتے تھے کسی اور سے کی محبت نہیں کرتے۔ یہ مقدمہ کیوں باندھ رہے ہیں؟ آگے بات جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب محبت سے اس کا تعلق ہے، محبت سے تعلق ہے۔ آپ کو کسی سے بڑی محبت ہو، بڑا تعلق ہو، اس کے بارے میں سنیں تو بھاگ کر کے جائیں گے، اگر سنیں کہ وہ آ رہا ہے بات صحیح کہ نہیں؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بڑی محبت کرتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ آپ کسی مجلس میں آئیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں، لہذا انصار آپ کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں بیٹھے، جی چاہتا تھا کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا یہ لحاظ تھا کہ آپ کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں ہوا۔ بلکہ ساتھیوں
العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ میں مسلمان ہوئے تھے اور آئے ہیں آپ کے بعد تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک وقت ایسا گزرا تھا کہ میرے نزدیک سب سے محبوب چیز اور سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو موت و قتل کرنا کافروں کی طرف سے. لیکن آئے مسلمان ہونے کے لیے حبشہ میں مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے لیے آئے بیعت کرنے کے لیے آئے تو آپ سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے میں آپ سے بیعت کرتا ہوں. لمبا قصہ ہے میں اس موضوع نہیں کہنا چاہتا. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. لوگ مسلمان ہوئے اور عمرو بن عاص ایمان لے آئے یعنی ان کے ایمان میں کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہے. آج ہمارے ان لوگوں کی بڑی غلطی ہے جو خلافت و ملوکیت کے نام سے کتاب لکھیں اور اس پر حضرت معاویہ عمرو بن عاص کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کی شہادت ہے کہ اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور عمرو بن عاص کیا ہے ایمان یعنی دل کے گہرائی سے وہ مومن ہو رہے ہیں. یہی عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ادب اور احترام تھا کہ میں نظر بھر کر کے آپ کو دیکھ نہیں سکتا. اگر تم ابھی چاہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر دوں میں تو میں نہیں بیان کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ادب اور احترام میں ہم نے کبھی نظر بھر کر کے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب قرآن اور حدیث کے روح سے ثابت ہیں انہیں کوشش کر کے ہر اعتبار سے بجا لانا چاہیے. یہ آپ کے حقوق میں داخل ہے اور آپ کے حقوق کا بجا لانا آپ پر ایمان کا ایک حصہ ہے. کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے آپ کے ادب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے شیخ صاحب. شیخ صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق کے حوالے سے فرمائی ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہم لوگ افراط و تفریح کا شکار ہیں. کچھ لوگ غلو کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کو احترام ہے اس سے بھی لوگوں کو نچلے درجے پر لانا چاہتے ہیں. تعلیات میں بھائی پیپر لے کر آئے اور وہ پیپر پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کو مولانا کہو سرور نہ کہو بلکہ یہ کہنا شرک ہے. میں اس بات پوری سوائے نہیں اللہ کی قسم لیکن لکھنے والا توحید والا کیا شخص کروں لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. لوگوں کی کم علمی انہیں اس قسم کی باتیں کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ ادب نہ کریں. بڑے افسوس کی بات ہے. ہم گزارش ہی کریں گے کہ اللہ کا واسطہ ہے اس طرح کے فطرے نہ کریں. میں واسطہ ہی دوں گا کوئی سخت بات نہیں کرتا. میں واسطہ دیتا ہوں اس طرح کی باتیں نہ کریں نہ فتنے کرنا. اور بات سے صاحب صحیح ہے کہ علم وہی ہے اردو پڑھ کے سمجھ گئے. ابھی قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا اور ہم فتوے دے رہے ہیں. فتوے پیپر لکھ لکھ کے فتوے دے رہے ہیں. تو خدا ایسا نہ کرے. میں منت ہی کروں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی یہ کچھ سوال ہیں اور یہ سوال ایسے ہیں بہت دفعہ یہاں پر پوچھے گئے ہیں تو وقت کی قلت کے پیش نظر میرا خیال ہے کہ ان کے جواب دینے کے بجائے جو پہلی دفعہ ہمارے سامنے کو سوال آیا اس کا جواب ہم شیخ صاحب سے لیں گے. ایک بھائی یہ کہتا ہے کہ فرض نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں نماز کے بعد ذکر اذکار نہیں کرتے. تو بھائی کا کہنا ہے کہ
قرآن کریم پڑھنا بھی ذکر اذکار ہے، تو جو مصنون اذکار ہیں اس کی بجائے کیا قرآن حکیم کی تلاوت نماز کے فوراً بعد کرنا یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی دو رائے ہے کہ افضل الذکر قرآن مجید. افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کسی بھی چیز کے وقت کو متعین کرنے یا کسی جگہ خصوصی طور پر عمل کرنے کے لیے ساتھیوں ضروری ہے کہ ہم 1400 سال پیچھے جائیں. اور یہی بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. علماء کہتے ہیں کہ افضل الذکر قرآن مجید ہے، یہ مطلق ہے، یہ مطلق ہے. اور بعض اذکار جو متعین ہیں، جن وقت کے ساتھ، جن حالت کے ساتھ. اب مثال کے طور سب سے افضل ذکر قرآن مجید ہے. اب کوئی آدمی حمام جانے لگے تو کیا کرے؟ سوتے ہیں آپ قرآن پڑھے گئے بھائی اللہم انی اعوذ بک، یہ بھی ذکر ہے اور قرآن بھی ذکر ہے. قرآن وہاں پر پڑھیں، آپ اسے کیا کہیں؟ اسے طائف بھیج دینا چاہیے، اسی جگہ وہی ہے ہمارے ساتھ. ساتھیوں اپنی طرف سے اجتہاد کرنا اور فتویٰ دینا چھوڑ دیں. آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے. علماء نے کہا ہے کہ جو مخصوص وقت ہے، مخصوص جگہ ہے، جو چیز جو اللہ کے رسول کو وہاں ثابت ہے، اس چیز کا وہاں پر ادا کرنا کیا ہے. اسی لیے خصوصی طور پر علماء نے نماز کے بعد کا ذکر کیا. اور امام آج کے کسی عالم کی نہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد ہے. امام تیمیہ نے اس سلسلے میں گفتگو کیا، کہاں مثال کے طور پر نماز کے بعد ہے، وہاں پر افضل الذکر قرآن مجید نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہے وہ وہاں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قرآن مجید چھوڑ کر کے اس کا جو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب اس حال سے کیا ہے، وہی مناسب ہے. اس کو آپ دنیا کی مثال دے لیں. دنیا کی مثال، نمک کیا ہے؟ کھانے کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ نہیں؟ بہت ضروری چیز ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ اسے بنے بھی نمک ڈالیے، تھوڑا چینی کی بجائے کیا ڈالیے آپ؟ ہاں بھائی چینی کی ضرورت ہے، نمک ضروری ہے. نمک حرام کہتے ہیں ہمارے نمک حلال کہتے ہی نہیں کہتے. کسی نے شکر حلال کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. سنا ہے آپ نے کبھی؟ کیا سنا ہے؟ اس کی بھی کیا ہے، ایک خاص جگہ ہے، اور شکر کی ایک جگہ ہے. تو قرآن پڑھنے کی ایک جگہ ہے، خاص ہے، عام حالات ہے. اور ذکر اذکار کے یہ حالات ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اتنی دیر تک آپ رہا کرتے تھے، کتنی دیر تک آپ قیام میں رہا کرتے تھے، سجدے میں اتنی دیر تک. لیکن رکوع اور سجدے میں آپ قرآن پڑھتے تھے؟ آخر ذکر اذکار ہی تو کرتے تھے، نہیں کرتے تھے. بلکہ آپ نے منع فرمایا رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے، ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اپنی طرف سے فتویٰ دینے کے بجائے دیکھیں کہ معتمد اہل علم نے ان آیات، ان حدیث اور آیات میں کیسے تطبیق دی ہے. تو عرض کرنے کا جو ذکر کسی وقت کے ساتھ اور کسی جگہ کے ساتھ خاص ہیں، وہاں پر وہی ذکر افضل ہے. اور جو جہاں پر کوئی ذکر خاص نہیں کیا گیا، عام ہے، عام حالات میں ہے، وہاں پر کیا ہے؟ قرآن مجید کا ذکر اور وہ پڑھنا افضل ہے. بھائی دیکھیے، حج اور عمرے سے متعلق خصوصی طور پر حج عمرے کے بارے میں مجھے شبہ ہے، لیکن خصوصی طور پر حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کبار علماء کے اقوال پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کسی کا حج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو انشاءاللہ حج سے کبائر
اور کبائر میں صرف حقوق اللہ ہی نہیں بلکہ حقوق العباد بھی معاف ہے. لیکن عمرے کے بارے میں کوئی ایسی واضح حدیث نہیں ہے، عام ہے، لہذا دیا یہ جائے گا کہ عمرے سے اور جیسے 5 وقتہ نمازیں ہیں یہ ہیں، ان سے صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی وجہ سے کبائر میں تخفیف ہوا ہے. شیعہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ کون سا مسلمان ہو؟ بریلوی دیوبندی سب یہ لکھا ہے بھائی اس سے کہیے کہ صرف مسلمان ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. اب تک اگر وہ تقدیس کرتا تھا امام کی علی و حسین کے نام پر تو اب کسی دوسرے نام پر کسی امام کی تقدیس نہ کرے، وہ تقدیس کرے کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن اور حدیث کو بنائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. ائمہ کا احترام، صحابہ کرام کا احترام ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے. ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے انہی کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق. البتہ ہمیں امام مطلق، حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد کسے قرار دینا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خیر آئندہ ان شاء اللہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اس جگہ پر اور بھی جو ایسے مراکز ہیں جہاں پر دینی گفتگو ہوتی ہے جمع ہونے کی، دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی. ٹھیک ہے، ہمارا وقت کافی ہو چکا ہے. اس میں حدیث سے لکھی، اس میں اس شرط کے ساتھ حج کرتا ہے، اس کے مناسب کو پوری طرح ادا کرتا ہے اور اس کی ہاتھ اور اس کی زبان اس سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں کہ اس کے کچھ نام معاف کرتے ہیں. اس کی وہی ہم نے کہا کہ وہ اس کا حج جو ہو وہ سنت رسول کے مطابق، یعنی کیا کہ حج کے تمام ارکان، سنن اور واجبات، مستحبات سارے کو جیسے اللہ کے رسول نے حج کیا. آج یہ نہیں سیدھے ہم کہاں چلے عرفات چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ بنا معراج گزارا کوئی واجب نہیں. یہ چھٹکارے کا طریقہ نہ حاصل کریں آپ. اگر کوئی مجبوری، کوئی پریشانی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ سنن سے چھٹکارا حاصل کرنے نہیں. یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ حج کے شرائط میں یہ بھی داخل ہے کہ حج کے دوران انسان اعمال بر جو پائے جا رہے ہیں، اس لیے الحج المبرور کا لفظ استعمال کیا ہے. حج کے دوران اسے اعمال بر بھی ادا کرنے ہیں. اعمال بر کیا ہے؟ یعنی نیکی کے جو کام کرنے ہیں وہ کیے جائیں اور برائی کے جو کام ہیں اس سے رکے جائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اعمال جو انسان کے حج کو برباد کر دینے والے ہیں، حج کے اعمال کو، حج کی نیکی کو برباد کر دینے والے ہیں، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، یہ ساری چیزیں، زنا ہے، سود کھانا ہے، جو حج کے اعمال اور ثواب کو برباد کر دینے والے ہیں، ان سے انسان پرہیز کرے گا تو اس کے حج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہوگا. یعنی 3 چیزیں ہونی چاہیے. حج کے اعمال مکمل طور پر ادا ہو. اعمال بر یہ نہیں کہ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں. اگر خیمے میں زبردستی انہیں اٹھایا جاتا تو کہیں جا کے وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو اٹھاتا اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں جگہ دینا ہے. ارے کوئی بات بھائی، بعد میں پڑھ لیں گے نماز. نہیں، اعمال بر کا اہتمام کیا جائے اور وہ چیزیں جو حج کے ثواب کو برباد کر دینے والی ان سے پرہیز کیا جائے. یہ 3 چیزیں جب پائی جائیں گی تب اس کا حج مبرور ہوگا، اور حج مبرور ہوگا تو پورا ہوگا انشاءاللہ کفارہ. جزاک اللہ خیر. آئندہ جمعہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.